اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل قدر احترام سامعین نبی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کے صدقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر 170 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا اوحینا الیک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور جس طرح ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی تھی۔ یہ سلسلہ وحی ہے جو ہم نے آپ سے پہلے والے نبیوں پر بھی کیا اور اسی طرح آپ پر بھی کیا۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ یہود حضور نبی کریم علیہ السلام پہ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پچھلے نبیوں کو کیوں مانتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ ان کی طرف اپنا پیغام نبوت بھیجتا تھا، اپنی وحی بھیجتا تھا۔ تو جو وحی اللہ نے پچھلے انبیاء کی طرف بھیجی ہے، وہی وحی نبوت اللہ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی بھیجی۔ جس طرح پچھلے انبیاء کی نبوت کا مدار معجزے پر ہوتا تھا، اسی طرح اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو پچھلے تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور قوی تر معجزہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ تو جس طرح پچھلے انبیاء کرام کو ان کی نبوت اور ان پر اترنے والی وحی کی وجہ سے تم نے نبی مانا ہے، تو ان سے بڑھ کر معجزات یہ نبی آخر الزمان لے کر آئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ ادھر نبی مانتے ہو، ان کو نبی نہیں مانتے ہو۔ انہیں بھی اللہ نے نبی بنایا، انہیں بھی اللہ نے نبی بنایا، ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، معجزات انہیں بھی اللہ نے دیے، معجزات انہیں بھی اللہ نے دیے۔ تو یہ تمہارا کیسا وتیرہ ہے؟ کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو، یہ ایمان کیسا ہے تمہارا؟ پھر فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور اے حبیب کریم علیہ السلام، کچھ رسولوں کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا، ہم نے ان کے واقعات بیان کیے آپ سے، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کے واقعات کا اور تفصیل کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر نبی بھیجے؟ تو مختلف روایات ہیں، مگر جو مشہور روایت ہے اس میں فرمایا گیا کہ 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے، جن میں 313 رسول تھے۔ اب ہم جب نام گنتے ہیں تو ہمارے ناموں کی گنتی تو 20-25 سے اوپر نہیں جاتی۔ جو ہم نام ایون جو قرآن میں آئے ہیں ان ناموں کو بھی گنتے ہیں، وہ بھی 30 سے زیادہ نہیں ہے، نیچے ہیں اس سے، مجھے ایگزیکٹ فگر ابھی اس وقت کنفرم نہیں، مگر ان کی تعداد 30 سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ جبکہ آقا فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کے قریب پیغمبر ہیں۔ یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ کچھ کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے
اور کچھ کا نہیں کیا ہے ہم نے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی مت سمجھے کہ جن کا ذکر آ گیا صرف وہی نبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ذکر کیا اس آنے والی امت اور قرآن کے اندر جو تقاضے تھے اس کو پورا کیا، باقی ہم نے تمام کا احاطہ کرنے کا کہیں نہیں کہا کہ جتنے رسول ہیں سب کے نام ہم نے لکھ دیے ہیں، ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا ہے۔ ہم نے کچھ کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خوب کلام فرمایا، انہیں شرف کلام سے نوازا۔ رسولاً، فرمایا ہم نے بھیجے ہیں رسول، مبشرین و منذرین، اور رسولوں کا جو کام تھا اس کی نوعیت یہ تھی، خوشخبری دینے والے تھے، ڈر سنانے والے تھے۔ رسول خوشخبری بھی دیتے تھے، رسول ڈر بھی سناتے تھے۔ اب آپ خود سوچئے، خوشخبری کن کو دیتے تھے یا کس چیز کی دیتے تھے، اور ڈر کن کو سناتے تھے اور کس چیز کا سناتے تھے؟ خوشخبری ان کو دیتے تھے جو نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لاتے تھے۔ اعمال صالحہ، جو رستہ، جو طریقہ، جو شریعت نبی دیتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، انہیں پیغمبر خوشخبری دینے کے لیے آتے تھے کہ بشارت ہو تمہیں کہ تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، قیامت کے دن کی کامیابی نصیب ہوگی، خدا تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بدعمل ہو گئے، جرم اور مخالفت کا رویہ اپنایا، انہیں نبی ڈر سناتے ہیں کہ تم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، تم قیامت کے دن کی ابدی ناکامی کا سودا کر بیٹھے ہو۔ انہیں ڈر سنانے کے لیے اور ایمان والوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد اب لوگ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے باری تعالیٰ تو ہم سے مطالبہ تو کر رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاتے، مگر ہمیں تو کوئی دعوت دینے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کسی نے بلایا ہی نہیں تھا تیری طرف، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ کہا تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ حجت نہ پیش کر دیں، اس لیے میں نے نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے اور کتابیں اتاری، قیامت کے دن لوگ خدا کی بارگاہ میں یہ عذر اور بہانہ نہ کر سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب اور نہایت دانائی والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ کفار اگر آپ پر اتارے گئے کلام کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے نہیں اتارا، معاذ اللہ انہوں نے خود بنایا ہے، تو فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ اللہ کے علم سے اتارا گیا، اسے اللہ نے اتارا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اے حبیب آپ کا رب اس پر گواہی دے رہا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم ہے اے حبیب آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور جو آپ پر کتاب اتاری گئی وہ میری طرف سے اتاری گئی کتاب حق ہے۔ والملائکۃ یشہدون، یہ سارے لوگ بھی کافر ہو جائیں تو اے حبیب آپ اپنے دل کو غمگین نہ کریں، اللہ بھی گواہ ہے، اللہ کی کائنات کے سارے ملائکہ بھی آپ کے رسول ہونے کے گواہ ہیں، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے گواہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، نہ صرف یہ کہ خود کافر ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے، شکوک ڈالتے رہے، شبہات پیدا کرتے رہے، راہ حق پہ روڑے اٹکاتے رہے، پیغمبروں پر معترض رہے۔ کدلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، پرلے درجے کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے۔ یہاں ظلم سے مراد مار پیٹ صرف نہیں ہے، ظلم سے مراد یہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کے راستے میں رکاوٹ بننا اور پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنا۔ میں جنہوں نے یہ عمل کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ایسوں کو تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، یہ تو خدا کی بخشش کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ایسوں کو اللہ جنت کا راستہ دکھائے گا، الا طریقہ جہنم، ہاں ان کو راستہ دکھائے گا مگر جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ خالدین فیہا ابدا،
یہ جو منکرین ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. آج کے منکر اور کافر کہتے ہیں ہم بڑی طاقت والے ہیں، بڑے عہدے ہیں، ہماری حکومتیں ہیں. کہا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کو جہنم کا ٹھکانہ عطا کر دینا. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگو، پوری انسانیت کو اللہ خطاب کر رہا ہے. ہمارے آقا کسی قوم، کسی ایک خطے کی طرف نہیں، صرف عربوں کے نہیں، اجمیوں کے نہیں. یا ایھا الناس، جو جو انسان کہلاتا ہے وہ سب میرے آقا پر ایمان لانے کا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایمان لائے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اللہ کا رسول تشریف لے آیا. فآمنوا، ایمان لے آؤ اس نبی پر. خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو اور کفر کرو نبی کا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک اللہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں تمہارے ایمان کی. وہ تمہارے کفر سے نہ اس کی سلطنت میں کمی آنے والی ہے، نہ اس کے حبیب کے ذکر پاک کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو خود ہی بلند فرما دیا ہے. اگر تم نکتہ چینیاں بھی کرو تو پیغمبر کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا اور نہایت دانائی والا ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دولت ایمان ہے اس میں مرتے دم تک پختگی عطا فرمائے اور ادب اور محبت میں شامل فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.